جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 10 دسمبر کو ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں میری بہن آفرین خان کے نکاح کی تقریب کے لیے۔ سب سے پہلے میں شکر ادا کرنا چاہوں گا اللہ رب العزت کا، اور اس کے بعد یہاں بیٹھے ہر اس شخص کا جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں اس مہمان نوازی کا موقع دیا اور ہماری عزت افزائی کی۔ میرا آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد آپ کو نکاح کی فضیلت قرآن و سنت کی روشنی میں بتانا ہے، خطبے اور اس کے ترجمے اور دونوں طرف کے حقوق و فرض کے بارے میں مختصر سی گفتگو کرنا ہے تاکہ ہم سب اس رشتے کو دین کی روشنی میں اور بہتر سمجھ سکیں۔ اسلام ایک کامل اور فطری مذہب ہے جس نے زندگی کے ہر پہلو کے لیے راہ ہدایت معین فرمائی ہے۔ انسان کی جسمانی، روحانی اور تمام اخلاقی اور معاشرتی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو نظام طے کیا گیا ہے اس میں نکاح کو ایک عظیم رتبہ دیا گیا ہے۔ نکاح محض ایک سماجی معاہدہ یا سوشل سیریمنی نہیں ہے، نکاح ایک اعلان ہے، ایک عبادت ہے اور سنت انبیاء علیہ السلام ہے جو عفت، پاکیزگی اور تمدن انسانی کا اساس ہے۔ یہ صرف حقوق اور ذمہ داری کا معاہدہ نہیں بلکہ سکون، محبت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نکاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نور ورس 32 وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور تم میں سے جو مرد و عورت بے نکاح ہو تو ان کا نکاح کر دو تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اگر ان کے درمیان کوئی فقر اور تنگدستی بھی ہوگی۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ نکاح نہ صرف ایک پسندیدہ عمل ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے محتاجی کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ روم ورس 21 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یاد رکھیں کہ محبت اللہ کے فضل سے ہوتی ہے اور رحمت اس کی توفیق سے، دونوں مل کر ہی نکاح کو ایک روحانی ساتھ بناتے ہیں۔ نبی اسلام نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی دی ہے۔ بخاری، ابن ماجہ اور مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے اراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نکاح کی فضیلت نہیں بتائی بلکہ ایک تنبیہ کری ہے ہم سب کے لیے کہ جو نکاح کو بے معنی سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں، اپنی مرضی سے سنت سے ہٹ رہے ہیں، اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج سے بہت دور ہے۔ ان بنیادی پہلوؤں کو سمجھنے کے بعد نکاح کا وہ حصہ سامنے آتا ہے جو اس رشتے کو صرف ایک معاہدہ نہیں رہنے دیتا ہے، یعنی خطبہ۔ یہ خطبہ نکاح کو عبادت کی روح دیتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ یہ رشتہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اور اس کی ہدایت سے ہی پھلتا ہے۔ اگر نکاح صرف ایک سوشل سیریمنی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شروعات خطبے سے نہ کراتے۔ خطبے کے ہونا ہی اس کی دلیل ہے کہ یہ عمل عبادت کے احساس کے ساتھ ادا کیا جائے۔ خطبۃ الحاجہ نبی اسلام سے ثابت ہے، اس کی سند ترمذی اور ابو داؤد سے ملتی ہے۔
خطبۃ الحاجہ اللہ کی حمد سے شروع ہوتا ہے اور پھر سورۃ العمران کی آیت 102، سورہ نساء کی آیت 1 اور سورۃ الاحزاب کی 70 اور 71 پڑھی جاتی ہیں، جس کے ترجمے سے میں آپ کو واقف کرانا چاہوں گا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں شیطان سے، عمل سے، اپنے برے عمل سے اور اپنی نفس سے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ومن یضلل، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور عبادت گزار ہیں۔ اس کے بعد خطبے میں آپ اکثر سنتے ہیں سورہ نساء کا ورس 1، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تسألون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا، یعنی اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور پھر اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے عورت اور مرد پھیلا دیے۔ اللہ سے ڈرو جس کے وسیلے سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتے اور ناطوں کا لحاظ کرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اس کے بعد ہم سنتے ہیں سورہ آل عمران کی ورس 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور یاد رکھنا کہ تمہیں موت آئے تم اگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو کر مرو۔ اس کے بعد سورہ احزاب کی ورس 70 اور 71، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ 3 آیات ہمیں تقوی، سچائی اور خاندان کی ذمہ داریوں کی یاد دلاتی ہیں، نکاح کو اللہ کے حکم کے تحت ایک پاک عہد بناتی ہیں۔ ان آیات میں انسان کی پیدائش، رشتوں کی حرمت، سچ بولنے کی ہدایت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو نکاح کی بنیاد بنایا گیا ہے۔ اس لیے نبی اسلام نے خطبے میں یہ 3 آیات پڑھی کیونکہ ان میں پوری زندگی کا دین اور اخلاق کا نظام سمجھ میں آتا ہے۔ جس رشتے کی شروعات اللہ کی رہنمائی سے ہوتی ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں بھی واضح اور ہدایت شدہ ہوتی ہیں۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کے حقوق اور فرض اس رہنمائی کو ایک پریکٹیکل زندگی میں اتارتے ہیں۔ یہاں سے اصلی امتحان شروع ہوتا ہے اور یہیں سے اصلی خیر بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ ورس 181، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ قرآن جب شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے تو اس میں بہت گہرا پیغام ہے۔ جیسے کپڑا انسان کو حفاظت عطا فرماتا ہے، ویسے ہی دونوں ایک دوسرے کے گناہ اور نقصان سے ایک دوسرے کو بچاتے ہیں۔ جس طرح لباس ٹھنڈ گرمی سے محفوظ رکھتا ہے اور آرام دیتا ہے، ویسے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون، پیار اور اطمینان کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ جس طرح کپڑا انسان کو مکمل کرتا ہے، ویسے ہی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں۔ جیسے کپڑا اگر اچھا ہو تو انسان کے حسن کو بڑھا دیتا ہے، ویسے ہی اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے اچھے ہیں تو ایک دوسرے کے حسن کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جیسے لباس انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ویسے ہی ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ شوہر کا فرض ہے کہ بہترین اخلاق اور شفقت سے گزارا کرے۔ ترمذی ابن ماجہ کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہیں، اور میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہترین ہوں۔
ایسے ہی بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ بقرہ ورس 2-8 کا مفہوم ہے کہ عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ان پر ہیں، مگر بھلائی کے ساتھ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ ذمہ داری کا دیا گیا ہے۔ یاد رکھیں یہ درجہ فضیلت کا نہیں ہے، یہ ذمہ داری کا ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، اس کی عزت کرے، اس کا خیال کرے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ اسلام صلہ رحمی یعنی رشتہ جوڑنے اور عزت دینے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن میں سورہ فرقان کی آیت 25 کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہیں ددحال اور ننہال والا یعنی حسب اور نسب والا بنایا، اور اس کے بعد تمہیں دامادی رشتے میں جوڑ کر سسرال والا بنا دیا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اصل کو دیکھے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی پیدائش، اس کی زندگی کی نظام و ضبط اور رشتے بنانے کا یا بننے کا حق صرف اللہ کو ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی رب کی قدرت کو پہچانے، اس کے بنائے ہوئے رشتے اور حدود کی اہمیت رکھے، کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی نکاح ایک اللہ اینڈ تقدیر اسٹرکچر کا ریلیشن شپ اسٹرکچر ہے جسے اللہ خود کامیاب بناتے ہیں۔ بحقی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ شادی کرتا ہے تو اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اب باقی آدھے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ ایان بھائی، آفرین، آج آپ دونوں ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی کا اصل حسن مال یا جاگیر سے نہیں ہے، بلکہ محبت اور ایک دوسرے کے سکون سے ہے۔ دونوں میاں بیوی سے میری درخواست ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کریں، غلطیوں کو معاف کریں، اپنے گھر کو نماز، قرآن اور محبت سے روشن کریں۔ اور دونوں خاندان والوں سے میری خصوصاً درخواست ہے کہ شادی صرف دو افراد کا ملن نہیں بلکہ دو گھرانوں کا جوڑنا ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، غلطیوں کو معاف کریں اور رشتوں کو مضبوط بنائے رکھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو برکت دے، اس رشتے میں سکون، محبت اور رحمت عطا کرے۔ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی شادی کے لیے دعا کرتے تھے، بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، یعنی اللہ تمہیں برکت دے، تم پر برکت نازل کرے اور تم دونوں کو بھلائی میں جوڑ دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں قاضی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں آ کر نکاح کی سنت کو انجام دیں۔ آپ سب کا صبر سے مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا خطیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔